افتخار فردوس صاحب، ایک ایسی سچویشن ہے جس میں پاکستان نے پہلے کہا تھا کہ اگر کارروائی کریں گے تو ہم جواب دیں گے. اب پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، افغانستان کہہ رہا ہے کہ نہیں جی پاکستان نے کارروائی کی اور ہم جواب دیں گے. یہ اس صورتحال کو کہاں جاتا دیکھتے ہیں کیسے وقت میں، جب وزیر دفاع تو کہہ رہے ہیں کہ مکمل جو تعلقات کی بحالی ہے اس کو رائٹ آف کر رہے ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ؟ پاکستان کا ایک موقف ہے شاہ زیب صاحب، بہت کلیئر، اور افغان طالبان کا بھی ایک موقف ہے، اور دونوں اس اگر ڈپلومیسی میں لگے بھی ہوئے ہیں تو وہ شاید اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں ثالثین ہیں، اور ایسے ثالثین ہیں جن کے دونوں ممالک کے اوپر فائنینشیل انفلوئنسز بھی ہیں اور آبویسلی جیو پولیٹیکل لنکس بھی ہیں. اور اگر شاید قطر اور ترکیے اور جو دیگر ممالک ہیں، سعودی عربیہ بھی اب دوبارہ سے میڈییشن کی کوشش کر رہا ہے، تو اگر یہ دونوں ممالک نہیں ہوتے تو میرے خیال میں اب تک ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ ہو چکی ہوتی. اور جو سٹرائکس کے حوالے سے جو ہے آپ بات کر رہے ہیں شاہ زیب صاحب، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ یہ سٹرائکس ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، جو کلیم آیا ہے اور پھر جس کو اس طرح جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا ہے، یہ لارجر طور پر اسی طرف نشاندہی جو ہے وہ کر رہا ہے کہ تعلقات جو ہے ریسیٹ ہونے سے تو بحال ہوئے، لیکن اس میں ایک جو بارڈر ایریا کے اندر ڈائنامکس جو ہے اس ٹائم پر نظر آ رہی ہیں، اس میں ایک خطرناک حد تک ایک شدت کا اضافہ تو ہے ہی ہے. لیکن جو سب سے بڑی پرابلم ہوگی، اور وہ صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں نہیں ہوگا بلکہ جو ممالک ہیں ریجنل اور گلوبل، ان سب کو پرابلم ہوگی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں جو ممالک ہیں ان کے درمیان میں جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو عناصر جن کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. اور جس طرح وہ اپنی جو ہے اس طرح نشو و نما کر رہے ہیں اور جو اپنا پروپیگنڈا اس میں سب میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لگتا ہے یہی ہے کہ خطہ جو ہے وہ مجموعی طور پر جو ہے اٹ ول بی ڈیسٹیبلائزڈ ان دی نیئر فیوچر. کامران صاحب آپ بتائیے گا، آپ اس حوالے سے ظاہر ہے جب مذاکرات چل رہے تھے تب بھی اہم خبریں دیتے رہے. ناؤ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان نے تینوں حملوں کے حوالے سے کہا ہے کہ افغان فٹ پرنٹ موجود ہے، وہاں پر موجود ٹی ٹی پی کی قیادت جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے جس نے یہ حملے کرائے، افغان نیشنلز کی جو ہے وہ ان حملوں میں موجود تھے، تو کیا پاکستان ایک طریقے سے سفارتی لڑائی لڑنا چاہتا ہے کہ دوست ممالک آئیں تو ان کے سامنے ثبوت رکھے، یا پھر کسی بھی وقت پاکستان ایسا رسپانس دے سکتا ہے جس کا پاکستان دعوے دار رہا ہے؟ میرے خیال میں جو ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے، ڈپلومیسی کو بالکل ہم موقع دے رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی آپشنز ہیں ہم اسے ایکسرسائز نہیں کریں گے. اور یہ جو کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز آئے ہیں 2 روز پہلے، جو افغان طالبان نے دعویٰ کیا پاکستان نے کارروائی کی، پاکستان نے تردید کی، اس کا ایک اور اینگل یہ بھی ہے کیونکہ دونوں جو اطراف ہیں، مثلا پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو وہ جو میڈیٹرز ہیں ترکی اور قطر ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے افغانستان کی سرزمین آج بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور یہ جو افغان طالبان کی طرف سے کلیم آیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ جی پاکستان نے ڈرون حملے کیے ہیں اور اس میں مبینہ طور پر بچے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، وہ شاید ان کی طرف سے بھی ایک پریمپٹیو سٹرائک ہے، ایک ٹیکٹک ہے کہ وہ میڈیٹرز کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کی جو بھی انفارمیشن ہے کہ ٹی ٹی پی یا باقی دہشت گرد گروہ یہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. تو یہاں پر آئی تھنک دونوں طرف سے، خاص کر کے افغان طالبان جو ہیں وہ کلیئرلی لگتا ہے کہ انڈر پریشر ہیں. جو اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، پھر پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر کے باہر جو ناکام حملہ ہوا، وانا میں ہم نے دیکھا کیڈٹ کالج پر جو حملہ ہوا، تو اس کے بعد افغان طالبان کہیں نہ کہیں اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ممکنہ طور پر کوئی بڑی کارروائی کر سکتا ہے. تو یہاں پر جو افغان طالبان ہیں وہ ایک سائیکولوجیکل گیم بھی کھیل رہے ہیں. انفیکٹ میں پاکستان اور افغان طالبان سے ہٹ کے جو دونوں کے پرسپیکٹو ہے، واشنگٹن میں جو لوگ فالو کرتے ہیں اس ریجن میں جو بھی ملیٹنسی وغیرہ ہو رہی ہے، تو وہ بھی حیران تھے کہ جو ذبیح اللہ مجاہد نے جب ٹویٹ کیا اور دعویٰ کیا کہ پاکستان نے رات گئے کارروائی کی ہے، اور جو کچھ تصاویر انہوں نے شیئر کی بچوں کی جس میں مبینہ طور پر دکھایا گیا کہ ان کی جو لاشیں وغیرہ تھیں، تو جو واشنگٹن سے ذرائع نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ پرانی تصاویر تھیں، شاید کسی ارتھ کویک کی تھیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ کس قدر پروپیگنڈے میں آگے ہیں. اور افتخار فردوس صاحب، آپ نے جو بات کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ثالث نہ ہوتے، دوست ممالک نہ ہوتے تو جنگ چھڑ گئی ہوتی. اب وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ان کی امید ہے کہ ہمارے دوست چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو جس سے انہیں بھی فائدہ ہوگا، اس لیے وہ بہت جلد مداخلت کریں گے. ایسا لگ رہا ہے پاکستان امید کر رہا ہے کہ مداخلت ہوگی. کیا پاکستان انتظار کر رہا ہے، یا کہیں نہ کسی لیول پر پاکستان کی دوست ممالک کے ساتھ کوئی فرسٹریشن ہے کہ وہ مداخلت نہیں کر رہے جتنی انہیں مداخلت کرنی چاہیے، جن کا انفلوئنس ہے افغان طالبان پر؟ شاہ زیب صاحب، یہ جو ڈپلومیسی ہے اس کے کچھ عناصر وہ ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں. جو میری اطلاعات ہیں وہ پچھلے 2 ہفتے کے درمیان میں کافی ایکسٹینسو جو ہے وہ ڈپلومیسی
کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کی گئے ہیں، اور کچھ نون اور کچھ ان نون انڈیویجولز وہ پاکستان میں آئے اور مذاکرات کا ایک سلسلہ بھی جو ہے وہ چلا. اور آج بھی جو ایران کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو سیکرٹری ہیں علی لاری جانی، وہ آئے ہوئے تھے، اور ان کے دورے کا جو مقصد جو ان کی آفیشیل نیوز ایجنسی نے بتایا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے ایران نے ایک آفر جو ہے وہ کی ہے کہ وہ دسمبر کے مڈ میں جو ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. میری جن ذرائع سے پاکستان میں جو ہے وہ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا یا ہم نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا کہ ہم ایران کی میڈیشن والے کانفرنس میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے، لیکن کمپلیٹلی طور پر اس کو رد بھی نہیں کیا. لیکن میری جو انفارمیشن ہے اس میں آبویسلی ڈیلیگیشنز پاکستان میں آئے، اور اگر پاکستان نے اسلام آباد کے اندر بومنگ اور وانا کیڈٹ کالج کے بعد جو بومنگ جو ہوئی، وہاں پر جو اٹیک ہوا، اس کے بعد فوراً ری ایکشن نہیں دیا، تو وہ اسی ڈپلومیسی کا جو ہے وہ نتیجہ تھا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ اٹیکس جو ہے ان کو اس طرح رسپونڈ نہیں کیا گیا. لیکن آبویسلی پشاور میں ایف سی ٹریننگ کے کیمپ کے اوپر جو ہے ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر اٹیک کرنا ایک مین سٹریم سٹی کے اندر، میرے خیال میں صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا، اور آخر میں جو ہے کوئی نہ کوئی ری ایکشن آبویسلی ڈپلومیٹکلی بھی جو ہے وہ دکھایا گیا، although پاکستان کی حکومت اس کو جو ہے وہ مانتی نہیں ہے. لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے، اگر پاکستان نے انکار بھی کیا اور افغانستان بھی جو ہے اپنے موقف سے ہٹ رہا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اس کے درمیان میں جو سیز فائر کی جو نوبت ہے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھا گیا ہے. حالانکہ وہ اس ٹائم پر مکمل طور پر بحال تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی نے بھی یونیلیٹری نہیں کہا کہ ہم جو ہے سیز فائر کو نہیں مانتے. اس لیے ابھی تک سرحد پر کوئی ایسی موومنٹ دیکھنے میں نہیں آئی جس میں ہم نے کوئی ری ایکشن دیکھا ہو یا کوئی ایسی بات ہو. تو ڈپلومیسی کی بات تو جو ہے وہ چلتی رہے گی، کیونکہ بہت سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بارڈر جو ہے اس کے اوپر جو ہلچل دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی تو اسے ایک ڈومینو افیکٹ کریٹ ہوگا، جس میں مزید خطہ جو ہے وہ اسی طرح لارجر کانسیکوینسز اس کے یہی ہوں گے کہ آگ کے اندر جو ہے وہ ڈوب جائے گا. کامل صاحب، آپ کیا کہیے گا؟ پاکستان کی امید ہے کہ بہت جلد دوست ممالک مداخلت کریں گے، وہ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، وہ کیا مداخلت کر نہیں رہے ہیں؟ پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ترکی اور قطر کے علاوہ بھی ایسے دوست ممالک ہیں جن کا انفلوئنس ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے. دیکھیں، متحدہ عرب امارات کا بھی بالکل انفلوئنس ہے، لیکن شاید وہ اس طریقے سے گیم میں پہلے انوالو تھے، اب انوالو نہیں ہے. سعودی عرب ٹو این ایکسٹینڈ ماضی میں ان کا بہت رول تھا، وہ نہیں ہے. آئی تھنک جو بڑے پلیئرز ہیں، خاص کر کے اس وقت اگر کسی کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے تو وہ قطر ہے، اور چین نے بھی پہلے رول پلے کیا. چین کی اپنی ایک لیوریج ہے، اور پاکستانی حکام کا یہ خیال ہے کہ اگر قطر اور چین جیسے جو ممالک ہیں وہ اس طریقے سے انفلوئنس نہیں کر پائے افغان طالبان کو، تو ایران کیا رول پلے کرے گا؟ ایران کے مور اور لیس وہی ایشوز ہیں افغان طالبان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ جو ان کے پاکستان کے ساتھ ہیں. تو ایران بھی کوئی بہت بڑا ایک میرے خیال میں ڈرامیٹک رول پلے نہیں کر سکتا. جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، آئی تھنک پاکستان کیونکہ دوست ممالک اس میں پڑے ہیں تو ایک موقع دینا چاہتے ہیں کہ اوکے فائن، آپ یہ کوشش کر کے دیکھ لیں، ڈپلومیسی کو موقع دے لیں. لیکن جو گراؤنڈ پر سگنلز ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ افغان طالبان اپنے رویے میں تبدیلی کریں گے. وربلی وہ پاکستان کو یقین دہانیاں کرا رہے ہیں، لیکن اگر ادروائز ان کی سگنلنگ دیکھیں، ایک طرف ٹھیک ہے افغانستان کا اپنا یہ فیصلہ ہے کہ بھارت کے ساتھ وہ تعلقات کس طریقے کے رکھنا چاہتا ہے، لیکن جس طریقے سے ایک روبسٹ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے لیے آپ کو راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ افغان طالبان پاکستان کو چھیڑنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اس موقع کے اوپر بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھائیں گے، بھارت بھی ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے تو پاکستان کی طرف سے بھی رسپانس آئے گا. پھر اگر آپ جو افغان طالبان کا ایلائڈ جو میڈیا ہے، جو پروپیگنڈا ٹولز ہیں، 2 روز پہلے بھی میں ایک آرٹیکل ان کا انگریزی میں پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے ٹی ٹی پی کو ایک سیاسی قوت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ان کا تو جو مطالبہ ہے پاکستان میں ایک شرعی نظام لانا چاہتے ہیں وہ، اور پاکستان نے آج تک کبھی بھی سیریسلی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے. تو یہ اگر ایک ان کا پرسپیکٹو ہے، وہ تھرو دیئر میڈیا یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، مائنڈ سیٹ ابھی بھی ان کا وہی ہے، تو مجھے تو ایٹ لیسٹ کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بڑی مفاہمت ہو سکتی ہے. ٹیمپریری سیز فائر ابھی آپ کو ضرور نظر آ رہی ہے، بٹ آئی سی کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں یا کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تھنگز ول بی بیک ٹو اسکوئر ون.